ایک طرح دنیا میں نہیں ہوتا جو سویا ہوا ہوتا ہے، کب حالات تبدیل ہو جائے۔ ملتان میں ہمارے ایک جاننے والے تھے، پتہ کیا ہے، ٹانگ ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں کی کریے جی، تقدیریں لکھا اللہ توڑ دیتی۔ جب کچھ مل جائے تو کہتے ہیں جی بڑی محنت کی ہے، عقل سے کام لیا ہے، بڑا کمال۔ مکمل بیان سنیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ، یا یہ کہہ دیا کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے، چلتے چلتے صرف یہی شکر نہیں ہے بلکہ اپنی توجہ اللہ کی طرف کرنا اور پاک پروردگار کو ہی حقیقت میں اس نعمت ملنے کی وجہ اور سبب قرار دینا۔ اب ہمارے ہاں پتہ کیا ہے، ٹانگ ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں کی کریے جی، تقدیریں لکھا اللہ توڑ دیتی۔ جب کچھ مل جائے تو کہتے ہیں جی بڑی محنت کی ہے، عقل سے کام لیا ہے، بڑا کمال ہے میرے اندر۔ یعنی سارے کمال وہ ہماری طرف سے ہیں اور ٹانگیں توڑنا وہ اللہ کی طرف سے۔ عجیب عجیب یعنی ہمارا کنسپٹ ہے، یہ حقیقت ہر جگہ ہے۔ دھی اگر پیدا ہو گئی، بیٹی پیدا ہو گئی، بس کی کریے جی بھوری نو لیا دی ہے تو دھی آ گئی۔ اچھا پتر آ گیا، علاج بڑا زبردست کرایا، فلانے پیر کو تویت لے آندا ہے تو پتر آ گیا، ان دی پوچھ چھچو آیا، اللہ کدے چلا گیا۔ دھی ڈی جی تے نو بھوری، پتر ڈی جا تے بس جی کوئی نیکی کام آ گئی، اسی پتہ نہیں کنا کوئی صدقہ کیتا ہے تو وہ کام آ گیا۔ یہ منافقت ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہم اپنے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، میں بھی اس کا حصہ ہوں، آپ بھی اس کا حصہ ہیں، ہم لوگ کوئی ولی اللہ نہیں ہے، ہم سب اس میں مبتلا ہیں کہ ہم کوئی بھی اچھائی اللہ کی طرف نہیں منسوب کرتے کہ اللہ نے کیا ہے، بیٹا دیا اللہ نے دیا ہے، بیٹی دی اللہ نے دیا ہے، کاروبار میں گھاٹا ہوا ہے ٹھیک ہے، وہ ہمارے عمل سے گھاٹا آ گیا، نفع آیا تو اللہ نے دیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ نفع آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مکان اچھا بن گیا ہے اللہ نے دیا ہے، میرے بچے پڑھ گئے ہیں تو اللہ نے پڑھائے ہیں۔ یہ دماغ کی پھرکی ہے نا، ہلکی سی گھوم جائے تو بچہ شرابی بھی بن سکتا ہے، زانی بھی بن سکتا ہے، برائی میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ رب تھا نا جس نے اس کے دماغ کو اور دل کو قائم رکھا تو وہ پڑھ گیا، قائم رکھا تو وہ کسی جو ہے نا وہ غلط کاموں میں نہیں پڑا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو لیتا گیا اور وہ عروج پہ پہنچ گیا۔ تو الغرض کتنی کمال بات یہ امام غزالی نے لکھی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ امام غزالی نے اس کو احیاء العلوم میں لکھا کہ تمام نعمتوں کو جب وہ تمہیں اللہ عطا کرے تو ان کو حاصل کرتے ہوئے تمہاری توجہ نعمت کی طرف نہیں ہو، نعمت عطا کرنے والے اللہ کی طرف ہو۔ یہ جو کچھ کیا ہے اللہ نے کیا ہے۔ ہاں آپ کے کسی بزرگ نے دعا دی ہے تو آپ دعا کو وہاں پر کہہ سکتے ہو کہ الحمدللہ میری ماں نے دعا دی، میرے باپ نے دعا دی، میرے استاد نے دعا دی، میرے شیخ نے مرشد نے دعا دی اور اللہ نے فضل کر دیا۔ یہ چیز ہونی بہت بڑی ضروری، اللہ نے فضل کر دیا، اللہ نے مہربانی کر دی، اللہ نے مجھے کرائسس سے اور برے حالات سے باہر نکال دیا۔ لیکن یہ کم علمی ہے یا سمجھ لیں کہ اچھی صحبت کم ہو گئی ہے، یہ بھی قرب قیامت کی علامات ہیں۔ اچھی صحبتیں کم ہوتی جائیں گی اور بری صحبتوں کا رواج ہوگا، اور اسی جب جو صحبت ہوتی ہے وہی اثر کرتی ہے۔ آپ اس کپڑے کے اندر اگر پھول کی پتیاں 10 منٹ رکھیں تو گلاب خوشبو چھوڑ جاتا ہے، اسی میں آپ پیاز رکھیں تو پیاز کی سمیل آئے گی، گندگی رکھیں تو گندگی کی سمیل آئے گی، بذات خود کپڑے کی کوئی اپنی خوشبو نہیں۔ انسان مٹی سے بنا ہے، خاک سے بنا ہے، شکر گزار کے پاس بیٹھے گا شکر گزار بنتا جائے گا، اگر نہ شکرے کے پاس بیٹھے گا تو نہ شکرہ بنتا چلا جائے گا۔ ایک اور بات بڑی عام ہے اس ٹاپک میں جو آپ کو یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ ہاں اپنی نعمتوں کو چھپا سکتے ہیں آپ، یہ اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ کسی حاسد کے سامنے اپنی نعمت ظاہر نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ نظر بد کرے یا وہ جادو ٹونے کی طرف حسد کی وجہ سے جائے، لیکن جھوٹ نہ بولے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں آٹے کی 2 بوریاں دی ہوئی ہیں، باپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میاں کیسا نظام ہے، کوئی روٹی ٹکر ہے گھر میں، کہیں گے کچھ جی کو نہیں، یہ جھوٹ ہو گیا کہ 2 بوری گھر میں رکھی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ پرانے بزرگوں کے جو اخان ہیں اس کے اندر پوری تقریریں پوشیدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ نا فنا، یہ 2 لفظ بولے جاتے ہیں پنجابی اخان میں، نا میں فنا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات کسی بابے نے بزرگ نے یہ کہہ دی جس میں پوری ہسٹری ہے۔ اسلام پڑھیں تو ان 2 لفظوں میں آپ کو شکر کے سارے معنی آ جائیں۔ نا فنا یہ بولا جاتا ہے نا، جتنے نہ ہوتے فنا، مطلب جب بندہ کہے کہ میرے کو کچھ ہی نہیں، جب بندہ کہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اللہ غضب فرماتا ہے کچھ نہیں تو جا پھر کچھ بھی نہیں، جب میں نے تمہیں دیا ہے تو کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب آپ سے کسی بندے نے کچھ مانگا ہے تو آپ اس کو جھوٹ نہ بولیں، صاف صاف کہہ دیں کہ نہیں ہے میرے پاس، میں تمہیں دینے کے لیے نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، میرے اپنے معاملات ہیں۔ جھوٹ بولنے سے اس بندے نے نہ آپ کے جیب سے چھین لینا تھا،
نہ ہی وہ آپ کا مالک ہے. تو الغرض کوشش کریں اللہ نے جو دیا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرے، یہ اللہ چاہتا ہے. مثال کے طور پر میں عام سی مثال سمجھانے کے لیے آپ کو پیش کرتا ہوں. آپ اپنے بیٹے کو ہر مہینے 5 سوٹ لے کر دیں اور پھر وہ آپ کے سامنے اپنے رشتہ داروں کو بولے میرا ابا تو لائی کچھ نہیں دینا، تو اب والد کے اوپر کیا گزرے گی کہ میں یار اسے اچھے کپڑے لے دیتا ہوں، اچھے جوتے لے دیتا ہوں، اور یہ کہتا ہے میرا ابا دینا ہی کچھ ہی نہیں. اب وہ والد کے اوپر کیا کیفیت جائے گی؟ تو اللہ جس نے اتنے انعامات کیے، جب ہم کہیں گے اللہ نے دیتا ہی کچھ نہیں، تو ہم مجھے بتائیں پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا؟ تو ہم ناشکری بہت کرتے ہیں. غم ہیں ہمارے اوپر، پریشانیاں بھی ہیں، دشواریاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، لیکن یہ بات حق ہے کہ ہم ناشکرے بھی بہت ہیں. اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ قتل الانسان ما اکفرہ. یہ اللہ نے ہماری پوری زندگی کو اتار چڑھاؤ اور عروج زوال کو بیان کر دیا. قتل الانسان ما اکفرہ. اللہ کہتا ہے بندے کو ہلاک ہی ناشکری کرتی ہے. قتل الانسان، بندہ ہلاک ہو گیا کس کے سبب؟ ما اکفرہ، جو اس نے ناشکری کی اس سے وہ ہلاک ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ اس بات کو تفصیل سے کیسے بیان کرتا ہے؟ اللہ پھر بندے کو کہتا ہے کہ ذرا نظر دوڑا پیچھے. من ای شیء خلق، اپنی ذات کو دیکھ کے تو پیدا کس سے ہوا تھا؟ من ای شیء خلق. پھر خود ہی جواب دیتا ہے من نطفہ، تمہیں ہم نے نطفے سے پیدا کیا. خلقہ فقدرہ، ہم نے تمہارے اس نطفے کو، پانی کو ڈیزائن کیا، تخلیق کیا. فقدرہ، کچھ دیر کے لیے رحم مادر میں مقدر کیا، اس کو ٹھہرایا، اور رحم مادر میں ٹھہرا کے تمہارے پانی کے وجود کو ہم نے ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، گوشت چڑھانے کے بعد شکل و صورت بنائی، آنکھیں بنائی، ناک بنایا، ہونٹ بنائے، دانت جو ہے نا وہ بعد میں تمہیں عطا کیے، کان جو ہے نا وہ تمہارے بنائے، اور پھر ان میں حواس ڈالے، یعنی آنکھ کو دیکھنے کی طاقت دی، زبان کو چکھنے کی طاقت دی. یہ وہ چیزیں تھیں جن کا وجود ظاہری طور پہ نہیں ہے لیکن وہ بندہ محسوس اس کو کرتا ہے، اور وہ حصے بھی تمہارے اندر ڈالی. اور پھر اللہ فرماتا ہے پھر باہر نکلنے کا راستہ بھی دیا. ماں کے پیٹ میں رکھا، بچہ 9 مہینے رہا، تخلیق مکمل ہو گئی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے پھر تمہیں راستہ دیا، تمہارے ماں کے پیٹ سے تمہیں باہر نکالا گیا آپریشن کے ذریعے، یا جو ہے نا وہ قدرتی انداز میں تم باہر دنیا میں آئے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اپنے کھانے کو دیکھو، تمہارے سامنے کھانا رکھا گیا کہ یہ اس پہ نظر دوڑاؤ کہ یہ کھانا جو تمہارے آگے آیا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے آسمان سے بارش برسائی. دیکھیں بارش جب وہ روک لیتا ہے تو ہماری فصلیں کمزور ہو جاتی ہیں، حالت خراب ہو جاتی ہے، غیر ہو جاتی ہے، زندگی تباہ ہونے لگتے ہیں ہم. تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے یہ آسمان سے پانی برسایا، تمہارے لیے زمین میں بیج تم نے بویا تو اس کو باہر نکالا، پھر اس کے اندر ہم نے اس کو تناور درخت بنایا، اس کے اندر غلہ ڈالا، اناج ڈالا، انگوروں کے پھل پیدا کیے، ہم نے جو ہے نا وہ انار پیدا کیے، کھجور جیسا درخت جو ہے نا اس کی گٹھلی سے اس کو باہر نکالا اور اس کو پیدا کیا، جانوروں کے لیے گھاس پیدا کی، اور یہ تمام چارے پیدا کیے، تمہاری مدد کے لیے ہم نے جانور پیدا فرمائے. تو یہ ساری نعمتوں کو اللہ خالق کائنات بیان فرما کے بندے کو کہہ رہا ہے کہ تو ناشکری کر کے ہلاک ہو رہا ہے. سب کچھ میرا کھا کے، میری نعمتوں کو استعمال کر کے اپنی ذات کو جو ہے وہ پھر بھی میری شکر گزاری کے لیے تیار نہیں کرتا. اور قربان جاؤں حضور جان رحمت کا انداز دیکھیں. ایک شخص حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میاں تیری صبح کیسے ہوئی؟ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحت اور عافیت کے ساتھ میں نے صبح کی ہے. پھر نبی پاک نے سوال کیا کہ اے بندے بتا تیری صبح کیسے ہوئی؟ پھر اس بندے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صحت اور عافیت کے ساتھ صبح کی ہے. نبی پاک نے پھر تیسری دفعہ یہ کہا کہ اے بندے بتا تیری صبح کیسے ہوئی؟ تو پھر اس نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری صبح رب کی حمد اور شکر کے ساتھ صحت کے ساتھ ہوئی ہے. پھر حضور پاک نے فرمایا میں تیری زبان سے یہ لفظ سننا چاہتا تھا. اللہ اکبر، کیسی تربیت ہے. نبی کریم بار بار سوال کر رہے ہیں کہ یہ بندہ میرے مطابق جواب دے. پھر اس نے جواب دیا تو حضور پاک خوش ہوئے اور کہا کہ ہاں تمہاری زبان سے یہ لفظ ادا ہونے چاہیے تھے کہ اللہ کی حمد اور اس کے شکر کے ساتھ میں نے صبح کیا. اس لیے تو جب بھی ہم اٹھیں تو ہماری زبان پر ہونا چاہیے الحمدللہ. جب آنکھ کھلے تو زبان پر پہلا لفظ جب آئے، کیونکہ ہم تو مر چکے تھے، نیند آدھی موت ہے.
نیند آدھی موت ہے، بندہ ایک طرح دنیا میں نہیں ہوتا جو سویا ہوا ہوتا ہے، کب حالات تبدیل ہو جائیں۔ ملتان میں ہمارے ایک جاننے والے تھے، دوست ہی تھے وہ، ان کی شادی ہوئی اور پہلی رات، وہ سردیوں کی رات تھی، اب وہ جب سوئے تو صبح پتہ چلا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ معاملہ کیا ہوا کہ وہ سوئی گیس کا جو ہیٹر ہوتا ہے وہ آن کر کے سوئے، بیچ میں سوئی گیس چلی گئی ہوگی، پھر آئی ہوگی تو وہ گیس سے کمرہ بھر گیا، تو وہ اس وجہ سے سانس گھٹنے سے وہ بندہ پہلی رات ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ابھی آپ دیکھیں عامر لیاقت حسین، اتنا بڑا نام، فیم اور شہرت، ترقی، سارا کچھ، اور پھر آپ دیکھ لیں وہ جنریٹر کا دھواں جو ہے وہ کمرے کے اندر بھر گیا، سانس بند ہو گئی اور بندے کی ڈیتھ ہو گئی اور زندگی وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ ہر بندے کو ایک طرح دھچکا لگا کہ اتنا بڑا نام اور کوئی ایسا ظاہری بیماری بھی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بیماری لگ گئی مر جائیں گے، یاد رکھیں موت کے لیے بیماری ضروری نہیں، موت کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت، وقت ہے اس کا، ہر بندے کا اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ وہ جنریٹر نہ چلاتے، کوئی کہے گا کہ نوکر کہاں چلے گئے تھے، کوئی جلدی آ جاتا تو یہ بچ جاتا، نہیں، وقت جب جس بندے کا آ گیا اس کو پھر کوئی ہیلا، کوئی حجت، کوئی کسی طرح کی جو بات ہے نہیں بچا سکتے۔ ورنہ ایک بندہ ایم این اے ہو تو اس کے لیے تو اسلام آباد میں بہترین گورنمنٹ کی طرف سے کالونی بنی ہوئی ہے ایم این ایز کی، تو وہ 6 دن پہلے وہیں تھا، وہاں سے ہی نہ جاتا، لیکن موت اس کو لے گئی وہاں، اور وہاں پر جو ہے وہ اپنے وقت پر مر گیا، انتقال کر گیا۔ تو یہ چیزیں ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عطا فرمایا اور جس انداز سے عطا کیا، تو ہم جب بھی صبح کریں، ہر صبح میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہر صبح نئے شکر کے ساتھ اس کا آغاز کریں۔ پروردگار عالم، اب یہ نیا وقت، نئے چند گھنٹے، یعنی 12 گھنٹے ہی ہوتے ہیں جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، باقی 10-12 گھنٹے سونے میں گزر جاتے ہیں، تو ابھی تو نے ہمیں 12 گھنٹے 14 گھنٹے دیے ہیں۔ پروردگار عالم، اس میں گناہ سے بھی بچانا، نقصان سے بھی بچانا، ہلاکت سے بھی بچانا اور ذلت سے بھی بچانا، یہ ہم ہر صبح اس انداز سے اگر کریں تو اللہ تعالیٰ دائیں جانب سے بھی ہماری مدد کرے اور بائیں جانب سے بھی ہماری مدد کرے، آگے سے بھی ہماری مدد ہو، پیچھے سے بھی ہماری مدد ہو، اور حفاظت ہو 6 جہتوں سے۔ اللہ خالق کائنات کو جو بندہ یاد رکھتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، خلاق کائنات قرآن میں وعدہ کر چکا ہے، تم میرا شکر بجا لاتے جاؤ گے، تم ایک قطرے پر شکر ادا کرو گے تو تمہیں کئی قطرے عطا کیے جائیں گے، ایک گلاس پر شکر ادا کرو گے تو تمہارے جو ہے نا وہ مکے بھر دیے جائیں گے، اور جب تم تھوڑے پر شکر کرو گے کثرت عطا کر دی جائے گی، کثرت میں شکر ادا کرو گے تو کثرت کو بقا عطا کر دی جائے گی۔ جب بندہ رب کائنات کا شکر بجا لاتا جاتا ہے، اللہ اپنی نعمتوں کے دروازے کھولتا جاتا ہے۔ اور ناشکری کا جو بڑا انجام ہے، ناشکری کے 2 بڑے انجام ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ ناشکری کرنے والے کی اگر اربوں روپے بھی آمدن ہو جائے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، ناشکری کرنے والا کبھی اطمینان کی نیند نہیں سوتا، ناشکری کرنے والے کو نعمتیں فائدہ نہیں دیتی، ناشکری کرنے والے کے لیے مدد الہی نازل نہیں ہوتی، ناشکری کرنے والے کے لیے مخلوق مخلص نہیں ہوتی۔ جو شکر بجا لاتا ہے رب نعمتوں سے فائدہ بھی عطا کرتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ خود اپنی رحمت کے ذریعے اس بندے کی قدم قدم پر مدد فرماتا ہے۔ اب یہ بندے نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے ناشکری کرنی ہے یا شکر گزاری کرنی ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کا ایک ایک جو لفظ ہے وہ واضح دلیل ہے کہ وہ سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے کہا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں جو کہا گیا ہے وہ یقیناً بلا شک و شبہ سچا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ قرآن کی ہر بات سچی ہے، قرآن میں موجود ایک ایک لفظ سچا ہے، تو اے لوگوں قرآن یہ پیغام دیتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرما رہا ہے اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے تو تاکید کے ساتھ جواب دیا، ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ تم صحت پر شکر ادا کرو گے، صحت بڑھا دی جائے گی، مال میں شکر ادا کرو گے، تمہارا مال بڑھا دیا جائے گا، عزت ملنے پر شکر ادا کرو گے، تمہاری عزت میں اضافہ کر دیا جائے گا، الغرض جس بات میں روحانیت پر شکر ادا کرو گے روحانیت میں اضافہ ہوگا، اولاد پر شکر ادا کرو گے اولاد کو اللہ نیک بنا دے گا، گھر بار پر شکر ادا کرو گے رب گھر بار کو ترقی اور عروج اور کمال عطا کرے گا۔ الغرض اللہ چاہتا ہے اے لوگوں میرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تمہارے شکر میں کمی ہے، تم شکر کرتے جاؤ پھر دیکھنا میرے خزانوں سے تمہیں کیسے نوازیاں ہوتی جاتی ہے۔ اب اللہ کو تو کمی نہیں ہے، ہمارے پاس اس ٹائم جو کچھ ہے وہ کس نے دیا ہے؟ وہ کس نے دیا ہے؟ تو کیا اللہ اور نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے نا، لیکن ہم نے جو پہلا مانا ہی نہیں ہے کہ اللہ تو نے دیا ہے تو پھر اگلا کیسے دے گا؟ پہلے تو مانے کہ یہ دیا ہے، ہماری اوقات سے زیادہ دیا ہے، ہماری حیثیت سے زیادہ دیا ہے، ہماری پاور سے زیادہ دیا ہے،
کوئی بھی بندہ کسی بھی سطح پر ہو، وہ اگر غور کرے، وہ اگر توجہ سے دیکھے، وہ اپنی فکر کو دوڑائے اپنے ماضی پر، جو ماضی اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ تم تو پانی کا قطرہ تھے، یہ انسان کا ماضی ہے، اور پھر ہم آج سے چند سال پہلے تک دیکھیں تو ہم لوگوں کے پاس موٹر سائیکل بھی مشکل سے تھی، اگر ہم دیکھیں تو اچھے اچھے لباس ہمارا خواب خیال تھے، اگر ہم سوچیں تو اچھے اچھے کھانوں تک پہنچ ہماری نہ تھی، اگر ہم سوچیں تو جو لگژری زندگی، جو بیڈ روم میں رکھے ہوئے فرنیچر، جو ہمارے کچن میں پڑی ہوئی نعمتیں، اچھے اچھے برتن، ہماری موبائلوں میں، ہمارے جیبوں میں موجود موبائل فون اور مارکیٹوں میں پڑی ہوئی مختلف نعمتیں، ان کا تصور بھی بندہ نہ کر سکتا تھا، اللہ نے وہ سارا کچھ عطا کر دیا۔ اے بندہ خدا، کیا اللہ مزید عطا نہیں کر سکتا؟ وہ کر سکتا ہے، لیکن سابقہ پر پہلے شکر ادا کرنا ہوگا، اللہ کے حضور اقرار کرنا ہوگا، رب کی بارگاہ میں کہنا ہوگا کہ اے پاک پروردگار عالم، میرا وجود خاکی، میری ذات فنا، میں بے بس و بے ہنر، اللہ مجھے تو بولنے کی تمیز نہ تھی، وہ انداز تو نے دیا، مجھے کھانے کا طریقہ نہ تھا، وہ ہر چیز تو نے مجھے عطا کی، اے پروردگار عالم مجھے کوئی پہچانتا نہ تھا، مجھے عزت تو نے دی، مجھے کاروبار کرنے کا سلیقہ تو نے سکھایا، میرے دل میں حکمت کے چشمے تو نے جاری کیے، میری عقل و فہم کو راہ استقامت پر تو نے رکھا، مجھے اچھے سودے کرنے کی توفیق دی، میں نے جہاں سودا کیا میرا مال ڈوبنے نہ دیا، مجھے اچھے گاہک عطا کیے، بازار میں میری ایمانداری کو عام کیا، میری فکر کو عام کیا، میری اولاد کو میرا بازو بنایا، یہ ساری باتیں میرے ساتھ ملی تو میں نے ترقی کی۔ اے اللہ جو کچھ بھی ملا ہے، الغرض وہ الف سے یہ تک، وہ زیرو سے کروڑ تک، اے اللہ وہ صرف اور صرف تیرے کرم سے مجھے عطا کیا گیا ہے۔ یہ اقرار بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے اقرار۔ ایک مولوی کو بھی اقرار کرنا ہوگا کہ پاک پروردگار مجھے تو لفظوں کا نہ پتا تھا، مجھے تو الف کا نہ پتا تھا، مجھے با کا نہ پتا تھا، مجھے قاعدہ پڑھنا نہ آتا تھا، قرآن کا علم تو بہت دور تھا، مالک یہ تمام علوم تو نے مجھے عطا کیا اور بولنے کا طریقہ دیا، میں بھی شکر ادا کروں، کاروباری بندہ بھی شکر ادا کرے، ڈاکٹر بھی شکر ادا کرے، ہر علاقے کا وڈیرا بھی شکر ادا کرے۔ خدا کی قسم، جب مزدور سے لے کر امیر تک، فقیر سے لے کر شہنشاہ تک، ہر بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہ کہے گا کہ مالک ہم خاک تھے، خاک سے اس کو عرش تک پہنچانا وہ تیرا کام تھا، مالک میں کچھ نہ تھا، جو کچھ دیا وہ تو نے دیا، تو خدا کی قسم اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر کھول دی جائیں گی۔ ہم پھنسے ہی تب کہ ہم نے رب کو چھوڑ دیا، ہم نے غموں کو اللہ سے منسوب کیا، ہم نے دکھوں کو اللہ سے منسوب کیا، ہم نے ہڈیوں کے ٹوٹنے کو اللہ سے منسوب کیا، اجڑنے کو اللہ سے منسوب کیا، کاروبار نہیں چل رہا تو اللہ سے منسوب کیا، اور ہم نے اپنی خوشحالی کو اپنی طرف منسوب کیا، ہم نے اپنی خوشحالی کو اپنی طرف منسوب کیا، ہم نے اپنی خوشحالی کو اپنے باپوں کی طرف منسوب کیا، ہم نے اپنی خوشحالی کو اپنے پیروں کی طرف منسوب کیا، اللہ کو بھلا دیا۔ خدا کی قسم اللہ کو نہ بھولتے تو اللہ تو عرش کو بنانے والا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے کام وہ کتنے چمکا دیتا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے۔ پھر شاکر اور شکور، یہ دو معنی، دو لفظ قرآن میں شکر کے معنی میں آتے ہیں۔ شاکر کون ہے اور شکور کون ہے یہ بھی سن لیجئے۔ شاکر کہتے ہیں اس بندے کو جو نعمت ملنے پر شکر ادا کرے، اور شکور اس بندے کو کہتے ہیں جو نہ ملنے پر شکر ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ یعنی شکور اس کو کہتے ہیں وہ اللہ کا شکر اس باب میں بھی ادا کر رہا ہے کہ اس کو کچھ نہیں مل رہا، وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ جیسے حضرت امام زین العابدین نے کسی بندے سے پوچھا کہ شکر اور صبر کے کیا معنی ہیں، تو امام پاک نے کہا کہ اس بندے نے کہا کہ شکر کے معنی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، صبر یہ ہے کہ نہ ملے تکلیف آ جائے تو اس پہ نہ شکری کے لفظ نہ بولنا۔ حضرت امام زین العابدین سے پھر وہ پوچھتا ہے کہ حضور آپ بتائیے کہ آپ کے نزدیک شکر کے کیا معنی ہیں؟ تو فرمانے لگے ہمارے نزدیک شکر کے یہ معنی ہیں مصیبت پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو میں چلے پاواں، وہی بات آپ نے کہا کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں جب ہمیں مصیبت پہنچتی ہے۔ وہ تو بہت اعلیٰ لوگ تھے اور اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا، رب کو پہچاننے والے، اللہ کو جاننے والے تھے، تو ہماری ذات شکر ہی ادا کر لے تو یہ بڑی بات ہے۔ کہا کہ جو بندہ صبح ہوتی ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے، کس پر؟ پانی پینے پر، روٹی کھانے پر اور کپڑا پہننے پر ہی شکر ادا کرے، تو کہا اللہ تعالیٰ اسے روزہ دار سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اس نے شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے روٹی دے دی، پانی دے دیا، اچار سے ہی کھانا دے دیا تو صحیح نا، تو وہ اللہ تعالیٰ اسے روزہ دار جو نفلی روزے رکھ رہا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ شکر گزاری کا باب اتنا بلند باب ہے۔ ایک اور بڑی پیاری بات حدیث میں آئی جو حضور پاک نے ہمیں سمجھائی، وہ آپ ذرا سنیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑا پسند کرتا ہے۔ کون سا بندہ؟
کہا کہ جو دینداری میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، دینداری میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور دنیا داری میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، کہ اللہ اسے پسند کرتا ہے. یعنی ایک بندہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے اور یہ 5 نمازیں پڑھ رہا ہے تو یہ اس سے متاثر ہو کہ یار یہ تہجد پڑھ رہا ہے، میں کیوں نہیں پڑھتا. ایک بندہ مسجد میں 10 منٹ پہلے جاتا ہے تو یہ اس کو دیکھے کہ یار یہ پہلے چلا جاتا ہے تو میں کیوں نہیں جاتا. دین داری میں وہ آگے بڑھے، ترقی کرے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان لے کے آ گئے تو حضرت عمر نے سوچا کہ آج تو میں صدیق اکبر کو آگے نہیں نکلنے دوں گا، تو وہ غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا آدھا سامان لے کے آگے کہ آج تو مٹھو آگے نہیں نکل سکتے، اور آگے گئے تو پھر صدیق کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. وہاں پوچھا، حضرت عمر سے پوچھا نبی پاک نے کتنا مال لائے ہو. کوانٹٹی میں وہ زیادہ تھا حضرت عمر کا، وہ مقدار میں زیادہ تھا لیکن گھر کا آدھا تھا. کہا کہ حضور، کیونکہ اگر وہ مقدار میں کم ہوتا تو نبی پاک پوچھتے ہی نہ. کہا کہ عمر کتنا لائے ہو؟ تو کہا کہ حضور گھر کا آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا بیوی بچوں کے لیے رکھ کے آیا ہوں. پھر جو ڈھیری لگی تھی صدیق اکبر کی تو نبی پاک پوچھتے ہیں میرے صدیق تو کتنا لایا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور گھر میں اللہ رسول کو چھوڑا ہے کچھ بھی نہیں چھوڑا، میں بٹن بھی لا کے لے آیا، یعنی بٹن بھی اتار دیے تھے قمیض کے، اور میں سارا کچھ آپ کی خدمت میں لے کے آ گیا ہوں. تو وہ دین داری میں آگے بڑھتے تھے. اور دنیا داری میں حضور پاک فرما رہے ہیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. کہ ایک شخص اگر گاڑی ہے اس کے پاس تو وہ اس کمپنی کی بڑی گاڑی کو دیکھ کے پریشان گھوم رہا ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہا کہ کئیوں کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے. موٹر سائیکل والا گاڑی کی تمنا میں کڑ رہا ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہا کہ کئیوں کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. اور سائیکل کا تو رواج ہی ختم ہو گیا. اب شاید بن جائے اگر 20-30 روپے اور پٹرول چلا گیا. ایک رکھ بھی لیں آپ، ویسے یہ میرا مشورہ ہے، جو 10-15 کلومیٹر سفر تو آپ اس پہ کر سکتے نا. ہم بھی تو نواب بن گئے، یعنی ہم کماتے 1000 روپے ہیں اور خرچ کرتے 1200 ہیں. 200 کا بیلنس ہم نے ڈلوانا ہی ڈلوانا ہے. اور ہمارے جو بچے ہیں وہ اتنے نواب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ابے نے موٹر سائیکل روکی اور وہ لے کے چلے جاتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں جی؟ بیلی سے ملنے جا رہے ہیں. میں جی وہاں پر جا کے تیاری کرتا ہوں، وہاں سگریٹیں پیتے ہیں. یہ گھر میں ابے کے سامنے پڑھتے ہوئے کیا وہ کتاب بھول جائے گی؟ یہ نوجوان جو ہیں وہ سن لیں، یہ ماں باپ سے جب غائب ہوتے ہیں تو یہ آپ کو جھوٹ بول کے جاتے ہیں. 90% ہو سکتا ہے کہ بچوں کو برا لگے لیکن یہ حقیقت ہے. گھر میں نہیں پڑھتے، اپنی بیٹھک میں نہیں پڑھتے، ہر چیز موبائل پہ فلمیں دیکھتے ہو تو موبائل میں لٹریچر نکال لو، کیمسٹری کا، بیالوجی کا، میتھ کا، ہر چیز. میں نے کیونکہ وہ یہ آکسفورڈ کا تو نصاب نہیں پڑھا ہوا، میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہو تو وہ سبق میتھ کا مجھے نہ آئے تو میں اس کو یوٹیوب پہ سیکھ کے ان کو پڑھا دیتا ہوں. تو یہ جو فلمیں دیکھتے ہیں ہمارے بچے، یہ اس پہ لٹریچر پڑھیں، مطالعہ کیا کریں. لیکن کیا جی ابا موٹر سائیکل دے، میں وہ چک بے دی جانا ہے، میرا بیلی رہنا ہے تو سے میں پڑھن جانا ہے. تو یہ کیا پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ غور کیا کہ یہ پڑھتے کیا ہیں؟ تو یہ چیزیں ہم اپنے خرچے کو مینٹین کریں. ہم صرف یہ رونا روتے رہیں گے اتنی مہنگائی ہوگی، کچھ خرچے بھی تو کم کریں اور کچھ کمانے کی طرف توجہ دیں. اب گھر کے اندر 5 ہیں تو 3 تو فارغ ہیں نا، انہوں نے تو کمانا ہی نہیں ہے. اور ایک ابے کو لگایا ہوا ہے، وہ قرضہ لے کے آئے، جہاں سے بھی پیسہ لائے وہ ابے کی ذمہ داری ہے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم شکر گزار بندے بنیں اور ہم کمائی دھندے پر بھی توجہ دیں. گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانے کی طرف توجہ دیں. ہم چھوٹی چھوٹی گھر میں دکانیں بنا لیں، پروڈکٹ بنانے کی طرف توجہ دیں. چنگیر چھابیاں بنانا عورتیں شروع کر دیں، ان کو بیچنا شروع کر دیں. اس طریقے سے یہ چھوٹے جو ہوتے ہیں نا، یہ واش روم میں جو یوز ہوتے ہیں، برش یوز ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی سی مشین آتی ہے، لاہور سے وہ ڈنڈیاں لائیں، اس کا وہ سامان لائیں اور گھر میں برش 100-200 برش بنا کے دکانوں پر بیچ دیں. یہ کام کریں، کام کی طرف توجہ دیں. خرچے کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں، ہمارے بچے خرچہ بڑھاتے جا رہے ہیں. خرچے کو مینٹین کریں. گھر کی چیزوں کو جتنا کما رہے ہو اس دائرے کے اندر گھر کو رکھو. اپنی جو چیزیں ہیں، مقصد خرید و فروخت، اس کو آپ اس دائرے کے اندر لاؤ تو پھر آپ کی زندگی پرسکون ہوگی. اور یاد رکھیں، حالات جیسے بھی ہوں، معاملات جیسے بھی ہوں، ہم نے شکر گزار بننا ہے. اور شکر گزاری سے ہٹ کر ہمارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. حضور فخر عالم علیہ السلام نے کہا کہ شکر گزار بندہ اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ مرتے دم تک شکر گزار جو فہرست اللہ نے بنائی ہے اسی کے اندر اللہ